بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے دین کے حامی اور مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حامیوں سے کہا تھا کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا۔ حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ پس بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے ایمان کا شرط حاصل کیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کی دشمنی کے مقابلے میں مدد کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ یہ سورہ صف کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی مثال دے کر اہل ایمان سے مطالبہ کیے ہیں کہ تم اللہ کے مددگار بنو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے سلسلے میں تم اللہ کی مدد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد 26 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم ہی غالب ہو کر رہو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس میں جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کی جو بات کہی جا رہی ہے، تو اللہ کے مددگار اس لیے نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ کسی کام کے لیے اپنی کسی مخلوق کے محتاج ہیں، بلکہ زندگی کہ جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو کفر و ایمان، طاعت و معصیت کی آزادی بخشی ہے، تو اپنی عطا کردہ آزادی کا صحیح استعمال کر کے وہ اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے کفر و فسق کی جگہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نظام قائم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہی چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے تو پھر اپنی قوت قاہرہ کے ذریعے سے وہ اس کو انجام دے سکتے تھے، بجائے اس کے انہوں نے اس کو اختیار کیا کہ کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء کرام کے ذریعے سے تذکیر و تعلیم و تلقین کا رویہ اختیار کیا تاکہ بندوں کو ان کے کیے کا اجر مل سکے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے بائبل میں جو لفظ آیا تھا وہ شاگرد کہہ کر آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے جو عیسائی تھے وہ ان کو اپوسٹل کہتے تھے۔ ان کے ان ماننے والوں کو، حواریوں کو جو قرآن نے حواری کہا ہے، ان کی اصطلاح میں اپوسٹل تھے، یعنی وہ بھی رسول کہتے تھے ان کو، حالانکہ وہ رسول نہیں تھے، بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو مبلغ بنا کر اطراف فلسطین میں بھیجے تھے تاکہ تبلیغ کا کام ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں انہیں حوارین کہا گیا ہے، جو حواری کی جمع ہے، جس کے معنی مخلص دوست کے بھی ہیں، اور جو ہر عیب سے پاک و صاف ہو۔ وہ کل ملا کر 12 آدمی تھے، اسے بتایا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارے میں اس کا تذکرہ آیا ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا، یعنی ان کے جو مخالفین تھے، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والے کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مدد کرنے والے۔ یعنی جب وہ دشمنوں سے تنگ آ گئے تو لوگوں سے کہا کہ اللہ کے دین کی اشاعت میں کون میرا مددگار ہے؟ وہ لوگ آگے بڑھ اور کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے انصار و مددگار بنے۔ صحابہ کرام اجمعین نے اس حکم کی تعمیر ایسی کی کہ پچھلی امتوں میں انہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دین کی خاطر انہوں نے سب کچھ سہا، سارے عرب و عجم سے مقابلہ کیا، ان سے دشمنی مول لی، ان کی ایذائیں سہی، اپنی جان، اپنی مال اور اپنی اولاد کو اس پر قربان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں انہیں فتح و نصرت ان کو نوازا، اور سب دشمنوں پر ان کو غالب فرمایا، اور دنیا کی فرمان روائی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ ان کے مددگار تھے، تو تم لوگ بھی ایسا ہی
اپنے نبی کی مددگار بن جاؤ، دین کے مددگار بن جاؤ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو نام ماننے والے یہودی ہیں، ان کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے عیسائیوں کو یہودیوں پر غالب فرمایا اور پھر مسلمان بھی ان پر غالب آئے۔ اس طرح مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے والے دونوں ہی سے مغلوب ہو کر رہے۔ اس واقعے کو یہاں اس غرض سے بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے کہ جس طرح پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کا انکار کرنے والوں پر غالب آ چکے ہیں، اسی طرح اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والے آپ کا انکار کرنے والوں پر غالب آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔